مدینہ المنورہ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جتنے بھی وہاں غریب لوگ رہتے تھے ان سب کے گھروں میں پابندی سے کوئی آدمی اناج اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں اور ساتھ میں کچھ رقم جو ہے وہ رکھ جاتا تھا. کئی سال ایسا ہوتا رہا. جو انسان یہ سامان رکھ کے جاتا تھا ساتھ میں رقم بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی تو ان کے چہرے پہ نقاب باندھا ہوتا تھا. بعض اوقات لوگوں نے ان کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں, آپ کا کیا نام. اچھا جب کبھی کوئی پوچھتا تھا ان کو بھئی کون ہے آپ, بڑے سخت ناراض ہو جاتے تھے, سخت ناراض. یہ نہیں کہ درگزر کرنا, پوچھنے والے کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا, جرأت کیسے ہوئی تیری پوچھنے کی. تو لوگ جو تھے خاموش ہو جاتے تھے. سلسلہ چلتا رہا کئی سال لگاتار. جتنے مستحق لوگ تھے مفسرین نے ان کی تعداد 100 یا 100 سے کچھ زائد لکھی. تو ان کے گھر میں سامان اور پیسے لگاتار پہنچتے تھے. پھر ایسا ہوا اچانک یہ سلسلہ رک گیا. اب جب سلسلہ رکا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی کہ بھئی تمہارے یہاں بھی سامان نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جی میرے یہاں بھی نہیں آ رہا. تو فلاں کے یہاں پوچھو اس کے یہاں بھی نہیں آ رہا. ہاں جی اس کے یہاں بھی نہیں آ رہا. تحقیق شروع کی بھی کب سے نہیں آ رہا, کون سی تاریخ تھی ایسی کہ جس دن سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ 18 محرم الحرام کے دن کے بعد سے تو سامان آیا ہی نہیں, کسی کے گھر بھی نہیں آیا. اور جب پتہ لگا بھی 18 محرم کو کیا ہوا تو معلوم ہوا کہ بھئی 18 محرم الحرام کو تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے اس عظیم المرتبہ فرزند کا انتقال ہوا ہے. ساری زندگی لوگوں کی. اور جب ان کو غسل دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت کے بیٹے سے کہ آپ کے ابا حضور کے کندھوں پر بھی نشان ہیں اور کمر پہ بھی نشان ہیں, تو یہ کس چیز کے ہیں. تو کہنے لگے ہمارے ابا جو تھے نا روزانہ کیونکہ رات کے دوسرے تیسرے پہر غریبوں کے گھر میں سامان دینے جاتے تھے, رقم دینے جاتے تھے, تو اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر کمر پہ لاد کے لے کے جاتے تھے. یہ اس وجہ سے یہ نشان پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جوان ہیں, آپ کے والد بوڑھے تھے, آپ بذات خود کیوں نہیں اٹھا لیتے تھے, آپ کیوں نہیں سامان اٹھا کے چھوڑ آتے تھے. تو ان کے صاحبزادے نے کہا کوشش تو ہم نے بہت دفعہ کی, کوشش بہت مرتبہ ہم نے کی کہ ہم سامان اٹھا کر دے آئیں, ہم لے جا کر سامان پہنچا دیں. لیکن کہنے لگے کہ ہم جب بھی کہتے تھے ابا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, فرماتے خبردار یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کس کو سامان دینا ہے تو جس کے گھر سامان پہنچانا ہے اس کی بے عزتی ہو جائے گی. میں تو اپنے رب کے حضور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہتا ہوں. میں جن کو دیتا ہوں ان کی بے عزتی نہیں کرنے دیتا کسی کو. نبی علیہ السلام نے کہا نا, فرمایا جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیں دائیں سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں
کہ کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں جو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں. سرمایہ داروں کو نہیں دیکھتے, دنیا داروں کو نہیں دیکھتے, جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کم پیسے ہیں تو کچھ پیسے کی وہ نمائش کرتے ہیں, مکان خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, سواری خریدتے ہیں, اچھے کپڑے خریدتے ہیں, لیکن جو اور قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں, تجوری میں بند کر کے, کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی دکھ آ گیا تو یہ چیز ہمارے لیے فائدہ دے گی. اگر میں ابھی لوگوں کو بتاؤں گا, یاروں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنے جواہرات ہیں, تو کوئی نہ کوئی تقاضا کرنے کے لیے آ جائے گا. تو ظاہری طور پر جو چیزیں دنیا کے لوگ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں. تو نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں, نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا. بالکل ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یہ سوچے کیا کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھی؟ کچھ ہے. دلی میں ایک بہت بڑے ولی تھے اللہ کے, ان کی تھی دکان. اب ان کے پاس ایک بندہ گیا سامان خریدنے, اس کے پاس سکے کھوٹے تھے, اس نے دیے تو حضرت نے لے لیے, سامان دے دیا. اس نے محلے والوں کو بتایا کہ یہ جو بڑے میاں ہیں نا ان کو پتہ نہیں لگتا, یہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے. اب جس کسی کا کھوٹا سکہ نہیں چلتا تھا وہ میاں جی کی دکان میں آ جاتا تھا, کھوٹا سکہ دیتا تھا اور سامان لے جاتا تھا. تو میاں صاحب کو ان کے بیٹے نے کہا ایک دن, ابا یہ آپ جان بوجھ کے کھوٹے سکے لیتے رہتے ہو, تھیلا بھر گیا کھوٹے سکوں کا. فرمایا ہاں بیٹا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ میں یہ کھوٹے سکے لے لیتا ہوں لوگوں سے. کہنے لگا ابا بتاؤ تو صحیح. کہنے یار بتانے والی نہیں ہے, میرا دل نہیں کرتا کہ میں بتاؤں. نہیں بتائی. بچے ضد کرتے رہے, ابا بتاؤ تو صحیح کھوٹے سکے کیوں لیتے ہو, ہم بھی کچھ ایسا کر لیا کریں گے. تو کہنے لگے اچھا پھر سنو, میں کھوٹے سکے اس لیے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب میرے رب کے آگے میری پیشی ہوگی نا تو پھر میرے میں عیب بہت ہیں اور میں ان کھوٹے سکوں کو لے جاؤں گا, اور جب میری باری آئے گی حساب کتاب سخت ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا الہی میں تیرے بندوں کے کھوٹے سکے لیتا رہا جان بوجھ کر, تو بھی اپنے ایک کھوٹے بندے کا کام بنا دے. آج فرمانے لگے کہ یار تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی تو کھوٹا ہی ہوں. ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح, ہم بھی تو کھوٹے سکے ہی ہیں. یہ تو اللہ نے چلا دیے, کسی کو کسی تخت پر بٹھا دیا, کسی کے جیب میں دولت ڈال دی, کسی کو حسن دے دیا, کسی کو تکلم دے دیا, کسی کو قرآن دے دیا, کسی کو حکمت دے دی, کسی کو اقتدار دے دیا, کسی کو محبتیں دے دی, لیکن سکے تو ہم بھی کھوٹے ہی ہیں. یہ تو اللہ کے حکم سے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا انسان ہے جو لکھوا کے لایا ہو کہ میں پیدائشی بادشاہ ہوں, میں پیدائشی مولوی ہوں, میں پیدائشی سرمایہ دار ہوں, میں پیدائشی دکاندار ہوں, میں پیدائشی مالک ہوں, میں پیدائشی حسین ہوں. ارے کھوٹے ہیں. یہ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے ان کھوٹے سکوں کو چلا رکھا ہے بازار میں. اور جب کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے مانگنے کے لیے, کوئی ہاتھ پھیلانے کے لیے, ہم ایسے اس کی انکوائری کرتے ہیں جیسے ہم جج لگ گئے ہوں. جو خود کھوٹے ہیں, جن کے اعمال کھوٹے ہیں. ریاکاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک سرمایہ دار کار خریدے اور اس کی فوٹو کھینچ کے ڈال لے اور لوگوں کو بتائے. ریاکاری یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا بندہ, ایک نماز پڑھنے والا بندہ اس لیے لمبا سجدہ کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ لگ جائے کہ میرے سجدے لمبے ہیں. تو یہ سجدہ اللہ کے حضور نہیں ہے, یہ شرک کا سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. نیکیاں صرف ایسے ہی تو نہیں بچائی جاتی
کہ رات کو تہجد میں اٹھیں اور پھر صبح پہلے بیوی کو بتائیں، پھر بچوں کو بتائیں، پھر دوستوں کو بتائیں۔ نیکی وہ قیامت والے دن کام آئے گی جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے، بس جس کا تیسرا بندہ گواہ ہے اس کا انعام تو دنیا میں مل گیا، اس کی بدولت تو دنیا میں اللہ نے رزق میں اضافہ کر دیا، اس کی بدولت تو اللہ نے دنیا میں آپ کی عزت میں اضافہ کر دیا۔ قیامت والے دن تو وہ نیکی کام آئے گی جو آپ میں اور آپ کے رب میں راز ہے۔ اور جب امام زین العابدین کے صاحبزادے کو پوچھا گیا کہ تم بوریاں کیوں نہیں اٹھاتے تھے تو انہوں نے دوسری وجہ بیان کی اور فرمایا میرے ابا کہتے تھے کہ بیٹا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو راز ہے اس میں اس کے بندوں کو شریک نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کا کوئی گناہ پتہ لگ جائے تو بندہ اس کو ہضم کر جائے۔ نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت محتاج ہو، چپکے سے جا کے چند پیسے اس کے گھر میں پھینک آئے۔ نیکی ایسی تو بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہو اور آپ کو خبر ہو، آپ وقت پہ جا کے اس کا دامن تھام لے کہ ایک قدم آگے مت بڑھانا کہ آگے کنواں ہے تو گر جائے گا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہو جو آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے جاننے پہچاننے والوں کے لیے یا ایسے غیر جاننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہو جو دعا کے سخت محتاج ہوں، اور آپ ساری زندگی کبھی ذکر ہی نہ کریں کہ یار میں تو ساری زندگی تیرے لیے دعا کرتا رہا، آپ کبھی ذکر ہی نہ کریں تو یہ نیکی تو اللہ کے حضور درج ہو چکی ہے۔ اگر آپ نیکی کو نہیں سنبھال رہے تو نیکی ضائع ہو رہی ہے۔ اتنی بات پتہ ہے کہ جو دولت تجوری میں رکھ کے تالا لگا دیے بس وہی بچے گی، جس پیسوں سے گاڑی خریدی، جن پیسوں سے کپڑے خریدے، جن پیسوں سے گھر بنایا، جن پیسوں سے کچھ کھایا پیا، وہ تو ختم ہو گئے۔ جن نیکیوں کا شور مچایا، جن نیکیوں کی ادھم مچاتے رہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ یہاں ساتھ لے جانے کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی نماز ہے رات کے اندھیرے میں کہ بیوی کو بھی نہ پتا ہو، بچوں کو بھی نہ پتا ہو، ماں کو بھی نہ پتا ہو، باپ کو بھی نہ پتا ہو، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے اٹھتا ہو بندہ اور پھر اپنے رب کے حضور رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہو اور اس نیکی کو سنبھال کے رکھے؟ لوگ کہتے رہیں کہ تو نے تو کبھی زندگی میں تہجد نہیں پڑھی ہوگی، اور خاموشی سے ہنس کے ٹالتا رہے۔ کوئی ایسی نیکی بھی تو سنبھال کے رکھے جو قیامت والے دن اس کے کام آ جائے۔